بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، نمازوں کے شرائط، فرائض، واجبات کا سلسلہ چل رہا تھا اور واجبات کی تکمیل تک ہماری بات پہنچی تھی۔ نماز میں مردوں کے لیے 51 سنتیں، کچھ سنتیں ایسی ہیں جو قیام سے متعلق ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قیام میں کئی سنتیں، پھر قیام سے رکوع میں جانے کی کچھ سنتیں ہیں، اور کچھ سنتیں رکوع کی ہے، اور کچھ سنتیں رکوع سے قوما یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کی سنت ہے، پھر سجدے میں جانے کی، سجدے کے دوران، دونوں سجدوں کے درمیان، اور پھر اس کے بعد جلسہ قاعدہ جو اتحیات کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے، پھر قاعدہ اخیرہ اور سلام پھیرنا، از اول تا آخر 51 سنتیں۔ عورتوں کے لیے اس میں کچھ اضافہ بھی ہے، مرد اور عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جب ہماری قیام کی حالت ہوتی ہے، تو سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم بالکل سیدھے کھڑے رہیں۔ فقہا نے لکھا ہے غیر تعطی الراس، یعنی سر بھی ہم نہیں جھکائیں گے۔ قیام میں پہلی سنت یہ ہے کہ بالکل سیدھے کھڑے رہیں، نہ کاندھوں سے جھکنا ہے اور نہ سر کو جھکانا ہے، پہلی سنت۔ دوسری سنت، جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں، لفظ اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے نماز کے شروع میں، اور اس کے بعد تکبیرات انتقالات ہوتی ہیں، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر انتقال کہلاتی ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا۔ لیکن پہلی جو تکبیر ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی۔ جس وقت ہم کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو پہلی سنت یہ ہے کہ بالکل سیدھے کھڑے رہیں، نہ ہم اپنے کاندھوں سے جھکے نہ سر کو جھکائیں۔ دوسری سنت یہ ہے کہ ہمیں یہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، اور میں نے پیچھے بتایا تھا کہ یہ انگوٹھا کان کی لو کے مقابل اس طرح۔ لوگ الگ الگ طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آج اس بات کو وہ سمجھ لیں کہ ان دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، کان کی لو کو چھونا نہیں ہے، کانوں کے برابر تک اٹھانا ہے، اور ہاتھ قبلہ رخ رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے تکبیر کہتے ہیں، الگ الگ طریقے سے، معلومات نہیں ہے، اس لیے جسے جیسا سمجھ میں آتا ہے ویسا کرتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بالکل سیدھے رہے اور دونوں ہتھیلیاں قبلہ رخ رہے، انگلیاں نارمل حالت میں رہنا، ہم کو ملا کے رکھنا ہے نہ پھیلانا ہے۔ فطری حالت جو ہوتی ہے اس حالت میں انگلیاں رکھنا ہے اور کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ میں نے پیچھے یہ بات بتائی تھی کہ ائمہ کے درمیان تکبیر تحریمہ کو لے کر کے اختلاف ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھوں کو کانوں کے اوپر اٹھانا ہے، یعنی وہ تکبیر اس طرح کہتے، کانوں سے اوپر ہاتھ اٹھا کر کے۔
امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھانا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک اٹھانا ہے۔ اور میں نے تفصیل دی تھی کہ حدیثیں تینوں طرح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں دیکھا، اور ان صحابہ کرام نے حضور کی نماز کے طریقے کو بیان کیا۔ جب حضور کے نماز کے طریقے کو بیان کیا تو کسی نے حدیث میں حضور کو دیکھا تو یہ بتایا کہ حضور کے ہاتھ کانوں کے اوپر تھے، کسی نے کہا کان کے برابر تھے، کسی نے کہا کہ کان کے نیچے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، کہ جب ہاتھ کو ہم اس طرح اٹھائیں گے کہ ہمارا انگوٹھا کان کی لو کے مقابل ہو، تو ہاتھ کا کچھ حصہ کان کے اوپر ہوگا، کچھ حصہ کان کے برابر ہوگا، کچھ حصہ کان سے نیچے ہوگا، تو تینوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے اوپر اٹھایا تو ایک روایت پر عمل ہوا، دو روایتیں چھوٹ گئی، یعنی ایک طریقے پر عمل ہو گیا، دو طریقے رہ گئے۔ اور اگر ہم کان کے نیچے کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک حدیث پر عمل ہو گیا، ایک طریقہ ہمارے عمل میں آ گیا، دو طریقے اور دو روایتیں چھوٹ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، اور فقہی اعتبار سے ان کا طریقہ یہ ہے کہ جمع الاحادیث، جب کسی ایک عمل سے متعلق کئی طرح کی روایتیں ہوں تو ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ زیادہ تر یا تمام تر روایتوں پر عمل ہو جائے۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیں گے تو کس طرح اٹھائیں گے؟ کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں، پھر ان ہاتھوں کو کانوں کے مقابل اس طرح اٹھائیں کہ یہ انگوٹھا کان کے لو کے مقابل ہو، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھنا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی جائے گی، اور کانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے گا، یعنی ہم پکڑیں گے اس طرح، اور یہ تین انگلیاں ہتھیلی پر بچھائی جائیں گی۔ دائیں ہاتھ کی باطنی حصے کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح رکھیں گے، انگوٹھے اور کانی انگلی سے حلقہ بنا کر کے ہاتھ پکڑیں گے، اور تین انگلیوں کو کلائی پر بچھا دیں گے، اور پھر یہ ہاتھ مرد حضرات ناف کے نیچے باندھیں گے، ناف کے نیچے۔ اور دھیان سے، لوگ کہیں بھی باندھ لیتے ہیں، آپ دیکھو گے الگ الگ طریقے، لوگ نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں اور دوسروں کو دیکھیں۔ دوسروں کو دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں کے عمل پر تنقید کرنی ہے، بلکہ جب اس نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ میں بھی کہیں نہ کہیں سنت سے ہٹ کر کے عمل کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھیں گے اور ناف کے نیچے یہ ہاتھ رکھا جائے گا۔ اس میں ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم ہاتھ اس طرح باندھ لیتے، اس طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بعض لوگ اس طرح باندھ لیتے ہیں۔ ہاتھ کو اس طرح باندھا جائے گا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے گا، اور قیام کی حالت میں بالکل سیدھے کھڑے رہیں گے۔ بعض لوگ تواضعاً کہو یا عجز اور انکساری کے ساتھ کہو، جب قیام کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایسے جھکے رہتے۔ جھکنا نہیں ہے، جھکنے کے لیے اللہ نے رکوع رکھا ہے۔ عاجزی اور پسماندگی کے اظہار کے لیے اپنی پیشانی، اپنی ناک کو زمین پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس سے زیادہ تواضع، اس سے زیادہ عاجزی، اس سے زیادہ انکساری دنیا میں کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے آپ اللہ کے سامنے اپنی عجز کا، اپنی بندگی کا، اپنی ذلت کا اظہار کر سکیں۔
اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے گویا اللہ کے قدموں کے درمیان سجدہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی حالت میں دعائیں منقول ہیں، اس لیے کہ جب اللہ سے بندہ اتنا قریب ہوتا ہے تو پھر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد حضور جب تنہا نماز پڑھتے تھے تو دیر تک دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، تو ہاتھ جب ہم باندھیں گے تو ہاتھ ہمارا ناف کے نیچے ہوگا۔ ابھی جب ہم نماز پڑھیں گے تو آپ اپنی حالت پر غور کرنا کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں دونوں میں کتنا فرق ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ہم لوگ سنت کو معمولی سمجھتے، حالانکہ یہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا وہ طریقہ بتایا جو اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ کو طریقہ پسند ہے وہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اپنی امت کو بتایا۔ وہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو زندگی کے تمام تر معاملات میں میری اتباع اور پیروی کرو۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ ایک آدمی اگر ریت پر چل رہا ہو تو اس کے قدموں کے نشانات ریت پر بنتے، اگر کوئی شخص اس کے پیچھے اس طرح چل رہا ہو کہ اس کے پیروں کے نشانات پر اپنے پیر رکھ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں کامل اتباع، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ اور سنت اسی کو کہتے ہیں کہ زندگی کے تمام تر معاملات میں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہی طریقہ اپنی امت کو عمل کے لیے دیا ہے۔ جس شخص کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور طریقہ عمل سے جتنا قریب ہوگا، جتنا مماثلت رکھتا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ عمل اتنا زیادہ مقبول ہوگا۔ اللہ کو اپنے محبوب کا طریقہ پسند۔ اللہ تعالی ہمیں نہیں دیکھتے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تعالی تمہارے طریقہ عمل کے ساتھ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کے عمل سے کتنی اتباع رکھتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا۔ اور یہ واقعہ اس لیے میں دوہرا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اسے علماء کی بدگوئی میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل میں وارث ہیں ان کی بدگوئی میں لگا دیتا ہے کہ پھر یہ آدمی علماء کو برا بھلا بولتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص علماء کو برا بھلا کہتے ہوئے کسی کو پاؤ تو یہ سمجھ لو کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے۔ عالم غلط کر رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کو حساب دینا ہے اور سخت حساب دینا ہے۔
ظاہر بات ہے ایک آدمی جانتا نہیں تھا، اس سے کچھ 19-20 ہوا، اس کے لیے گنجائش ہے کہ اس کے سے پتا نہیں تھا، یہ جانتا نہیں تھا. لیکن عالم جانتا ہے دین کو جاننے کے بعد اگر وہ غلط کرے گا تو اس کی باز پرس سخت ہوگی، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. وہ سب کچھ جانتے بوجھتے اگر غلط کر رہا ہے تو سختی کے ساتھ پوچھو گی. تو ہم یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں. عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. امام ہو، عالم ہو، مؤذن ہو، دین کا خدمت گار ہو، حافظ قرآن ہو، اگر اس میں کچھ کوتاہی آپ دیکھیں تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. حسن عقیدت کے ساتھ ہم لوگ اس کے ساتھ تعلق اور گمان رکھیں. اس لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر نے جب کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا تو کوفہ کے لوگوں نے شکایتیں بھیجنی شروع کی. اور میں بخاری شریف میں 2 واقعات آتے ہیں. شکایت یہ آئی کہ یہ دن میں لوگوں سے ملتے ہیں، رات میں نہیں ملتے، اور ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے، گھر ہی پر رہتے. اور تیسری بات یہ کہ وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے. شکایت آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر انداز نہیں کیا. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں لوگ کرتے رہتے ہیں، کیا ہے سب ٹھیک ہے، نہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تفتیش کرو، انکوائری کرو. انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو بلایا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، حضرت عمر کو خبر ہوئی تو راستے میں ایک جگہ چھپ کر کے بیٹھ گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ سعد ابن ابی وقاص آ رہے ہیں تو کس حالت میں آ رہے ہیں. گورنر کا تام جھام ہوتا ہے نا، گورنر جو ہوتا ہے گورنر ہوتا ہے، پورے علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، اور یہ پورا علاقہ اور وہاں کے رہنے والے سب اس کے زیر انتظام ہوتے ہیں. آمدنی اس کے قبضے میں ہوتی ہے، خرچ کا اس کو اختیار ہوتا ہے. تو راستے میں چھپ کر کے بیٹھے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کس حالت میں یہ آ رہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ایک پوٹلی ان کے بغل میں تھی، ایک پوٹلی ان کے بغل میں تھی، اور کپڑے بوسیدہ پرانے پیون لگے ہوئے تھے. اس طرح آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت سعد ابن ابی وقاص سے حضور نے فرمایا کہ سعد، تمہارے متعلق شکایتیں ہیں. پہلی شکایت تو یہ ہے کہ تم دن میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہو، رات میں کسی سے نہیں ملتے، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین، میں دن کو میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے اور رات میں نے اپنے خالق کے لیے رکھی. میں دن میں مخلوق کے کام کاج کرتا ہوں، رات میں اپنے پروردگار کو راضی رکھنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتا ہوں. تو میں نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہے، دن مخلوق کے لیے، رات خالق کے لیے. اب ظاہر بات ہے یہ اتنا معقول جواب تھا کہ کچھ کہنے کی جگہ نہیں تھی. پوچھا کہ ایک شکایت یہ ہے کہ تم ہفتے میں ایک دن کسی سے نہیں ملتے، دن میں بھی، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا ہے جو میرے جسم پر ہے، میں ہفتے میں ایک دن اسے دروازہ بند کر کے اتارتا ہوں، اسے دھوتا ہوں، وہ جب سوکھ جاتا ہے تو وہ کپڑے پھر میں پہنتا ہوں. میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہے کہ میں وہ پہنوں اور لوگوں سے دن میں ملاقات کر سکوں. حضرت عمر خاموش ہو گئے. پھر کہنے لگے کہ تیسری شکایت یہ ہے کہ تمہیں نماز پڑھانی نہیں آتی. گورنر جو ہوتا تھا وہ مسجد کا امام بھی ہوتا تھا، 5 وقتہ نمازوں میں امامت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی. تو کہنے لگے تمہیں نماز پڑھانی بھی نہیں آتی. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے دیکھو، اور میری نماز میں جہاں کہیں کچھ کمی ہوگی، کچھ سنت سے ہٹا ہوا طریقہ ہوگا تو آپ نشاندہی کر دو.
اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھی. جب نماز مکمل کر لی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے. اب ظاہر بات ہے جو صورت حال تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا رو لیے، اطمینان ہوا، تو جواب جو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو دیا وہ یہ کہ لقد ذکرتنی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعد تم نے مجھے حضور کی نماز یاد دلا دی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تم نے اسی طرح نماز پڑھی، تم نے مجھے حضور کی نماز یاد دلائی. لیکن شکایت آئی تھی، اور جب ایک مرتبہ شکایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ دراز رہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ اپنا ایک قاصد لگایا کہ تم ان کے ساتھ کوفہ جاؤ اور کوفہ کے مسجدوں میں لوگوں سے پوچھنا کہ یہ تمہارے گورنر سعد ابن ابی وقاص ہے، ان کے متعلق اگر تمہیں کوئی شکایت ہو تو تم بتاؤ. تو کوفہ کی تمام مسجدوں میں نماز کے وقت پہنچے اور لوگوں سے سوال کیا، کہیں سے کسی نے کوئی اعتراض یا شکایت نہیں کی. ایک مسجد میں جب گئے تو وہاں پر ایک شخص نے اٹھ کر کے یہی شکایت کی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو شکایت کرتے ہوئے سنا تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، کوئی جواب نہیں دیا اس سے بحث و مباحثہ نہیں کیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میری مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتا، تجھے کیا معلوم، میرے حالات کی تجھے کیا خبر. کچھ بحث و مباحثہ نہیں کیا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اور جو جملے انہوں نے کہے تھے آپ اسے بددعا کہہ لیں، مشروط بددعا تھی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہم ان کان کاذبا، کہ اے اللہ اگر یہ شکایت کرنے میں جھوٹا ہو، یعنی اگر سچی شکایت کر رہا ہو تو کوئی بددعا نہیں، کوئی بات نہیں. اللہم ان کان کاذبا، کہ اللہ اگر یہ شکایت کرنے میں جھوٹا ہو تو اس کے حق میں میری تین دعا قبول فرما لی. فاجب فیہ ثلاثا، اس کے حق میں میری 3 بددعا قبول کر لے. اور بددعا کیا تھی؟ اللہم عطل عمرہ، اے اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما. اب ہم لوگ تو اس کو دعا سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ اس کو دعا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دعا دیتے ہیں اللہ لمبی زندگی دے. انہوں نے دعا دی اللہم عطل عمرہ، اس کو لمبی عمر عطا فرما، وعطل فقرہ، اور اس کو لمبی محتاجگی عطا فرما، وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. تو دنیا نے دیکھا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا اس کے حق میں قبول ہوئی. بوڑھا ہو چکا تھا، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ یہ جو بھاؤں ہوتی ہے یہ لٹک کر کے اس کی آنکھوں پر آ گئی تھی، یعنی دیکھنے کے لیے اس کو ایسے بھاؤں اٹھانی پڑتی تھی. اتنی لمبی زندگی اللہ نے دی. اور محتاجگی اتنی تھی کہ کھانے کے لیے میسر نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا، سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی. وہ راستوں پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگا کرتا تھا، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا تھا. اب ظاہر بات ہے یہ تو من جانب اللہ ہوتا ہے نا، کہ آدمی کسی اس کو سوالی کو دیکھتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس کو کچھ دے دو تو آدمی اس کو بھیک دے دیتا ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ اس کو نہیں دینا ہے تو کسی کے دل میں مدد کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا.
لوگ اس کے پاس سے آتے جاتے رہتے تھے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا تھا. وہ عاطل فقر ہو. اور تیسری بددعا تھی وارز و علی الفتن، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. تو اس کے قریب سے کوئی عورت گزرتی تھی، یہ ذرا سی عورت کی آہٹ پائے، محسوس کرے کہ عورت ہے، بس اس کو چھیڑ دیتا تھا. اب ظاہر بات ہے راستہ چلتے کسی کی بہن بیٹی کو کوئی اگر چھیڑ دے تو کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. اور وہ زمانہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا. وہ جہاں کسی کو چھیڑے بس لوگ اس کی پٹائی شروع کر دیتے. اب لوگ مارتے تھے تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بابا تمہاری عمر دیکھو، تمہاری حالت دیکھو، اور تم عورتوں کو سرے راہ چھیڑتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد ابن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو مجھے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، اختیار نہیں رہتا اپنے اوپر. اس واقعے سے مجھے دو بات بتانی. ایک تو یہ کہ علماء کی بدگوئی میں، علماء کے علاوہ کسی کی بدگوئی میں نہیں لگنا چاہیے، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے جو اس شخص کی ہوئی تھی. ہم اگر کسی سے بدلہ لیں گے، کتنا بدلہ لیں گے، کیسا بدلہ لیں گے، لیکن اگر اوپر والا بدلہ لیا تو اوپر والے کی طرف سے جو پکڑ ہوتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. انتقام کے اور بدلہ لینے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اور دوسری بات اس واقعے سے جو مجھے بتانی ہے کہ صحابہ کرام کی نماز ایسی تھی جیسی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ حضرت عمر جیسے صحابی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. علماء نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ حضور کے مرید تھے اور حضرت عمر حضور کی مراد تھے. حضور نے ان کے لیے ان کو اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا، حضور کی مراد تھے. لیکن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے اور شکایت کرنے والے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا منحوس آدمی ہے کہ ایسے شخص کے متعلق سوال کر رہا ہے جس کی نماز ایسی ہے جیسی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. تو سنت کو آپ معمولی نہ سمجھیں، سنت کو معمولی نہ سمجھیں. نماز اگر سنت کے مطابق پڑھی گئی ہے تو یہ 2 رکعت نفل نماز آپ کی دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کروائے گی. تو قیام کی سنت بالکل سیدھے کھڑے رہنا، ہاتھ کی ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھنا، انگلیوں کو فطری طور پر نارمل رکھنا اور ہاتھوں کو کانوں کے مقابل اٹھانا، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کی باطنی اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، کانی انگلی سے انگوٹھے سے حلقہ بنانا، 3 انگلیوں کو کلائی پر بچھا دینا اور یہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا. یہ کئی سنتیں ہوگی. اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھا جائے گا، یہ تکبیر تحریمہ ہے. اور اس کے بعد ثنا پڑھنا. کتنے لوگوں کو ثنا یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا. کوئی ایسا ہے جس کو ثنا یاد نہ ہو؟ یاد کرنا ضروری ہے، آپ کو یاد ہوگی، لیکن ایک مرتبہ آپ ٹیلی کر لو، کتاب میں جیسی لکھی ہوئی ہے ویسی ثنا ہم کو یاد ہے یا نہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں ثنا پڑھنا سنت نہیں ہے.
سنا پڑھنا سنت نہیں ہے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں سنا کے علاوہ دوسری دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہمارے یہاں سنا پڑھنا سنت ہے۔ سنا کے بعد قرآن کریم پڑھنا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا، آیت کا پڑھنا واجب ہے۔ لیکن جس شخص کے ذمے قرات ہو، جیسے آدمی امامت کر رہا ہو یا ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہوں تنہا، تو اس موقع پر اعوذ باللہ پڑھنا، سنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قرات کے، اعوذ باللہ قرات کے لیے ہے، اور بسم اللہ جو ہے یہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت کے شروع میں امام بھی پڑھے گا اور اکیلا نماز پڑھنے والا بھی پڑھے گا۔ تو سنا پڑھنا سنت ہے، قرات پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اسی کے ساتھ اگر مقتدی ہیں یا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور امام جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو ہمیں آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ آہستہ سے، آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا ہونے چاہیے، دل ہی دل میں سوچ لینے کو پڑھنا نہیں بولتے۔ بعض لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ دیکھو ان کے ہونٹ بھی نہیں ملتے، زبان بھی نہیں ہلتی، ہونٹ بھی نہیں ہلتا۔ اس کو تلاوت کرنا پڑھنا نہیں کہیں گے، اس کو دیکھنا کہیں گے۔ دیکھنے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ پڑھنے کے لیے زبان کا، ہونٹوں کا حرکت کرنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اور نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو جہرن بلند آواز سے کہا جاتا ہے، جیسے امام ہے تو اس کو تکبیر بلند آواز سے کہنا ہے، تسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ بلند آواز سے کہنا ہے، تحمید ہے اسے مقتدی کہے گا، امام کہے گا آہستہ سے۔ تو تحمید اس کو بھی آہستہ کہنا ہے، جیسے آمین ہم نے آہستہ کہی، تحمید بھی آہستہ کہیں گے، لیکن آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ زبان حرکت کرے، ہونٹ حرکت کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ میری آواز مجھ کو سنائی دے، میری آواز مجھ کو سنائی دے، اس کو سرن کہیں گے، اور جہرن میری آواز دوسروں کو سنائی دے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ کے بازو میں اگر کوئی کھڑا ہے، نماز میں آدمی صف لگاتا ہے، بازو میں کھڑا ہے، آپ کی آواز اگر اس کے کان تک گئی تو یہ جہرن ہو گیا، یعنی آپ نے اس کو سنا دیا۔ سرن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کو سنائی دے۔ تو آمین آہستہ سے کہنا یہ سنت ہے۔ اب ظاہر بات ہے نماز، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، اور یہ چیزیں کتابوں میں یعنی قرآن و حدیث میں، اور قرآن و حدیث سے ماخوذ جو فقہ کی کتابیں ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے ہمارے فقہا نے جن مسائل کا استنباط کیا ہے، اسے کتابوں میں ذکر کیا ہے، اسے فقہ کہتے ہیں، اسے فقہ کہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یفقہہ فی الدین، دین کے بارے میں اس کو سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے، فقہ یفقہہ فی الدین، دین کی سوجھ۔ اور یہ مدرسوں میں علماء کو 7 سال میں زندگی کے تمام تر معاملات پر مشتمل جو احکامات ہیں وہ سکھائے اور پڑھائے جاتے۔ انحطاط سب جگہ ہے، کمزوریاں سب جگہ آئی ہیں، لیکن مدارس کا جو نصاب ہوتا ہے، جو کورس ہوتا ہے، اس میں یہی ساری چیزیں شامل ہوتی۔ اتفاق سے یہ جمعہ مدرسہ اسلامیہ کے چندے کا جمعہ ہے،
اور میں نے مدرسے کی بات اسی لیے رکھی کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ان مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے 200 سال تک محنت کی۔ ہمارے علماء اور اکابرین نے لکھا ہے، کہا ہے کہ ان کی حکومت آج کی حکومت سے اچھی تھی۔ ان کی حکومت آج کی حکومت سے اچھی تھی، اور انہوں نے ہندوستان کو جو دیا آج کی حکومت بھی نہیں دے پاتی، لیکن وہ اسلام کے پیچھے پڑ گئی تھی، مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کو دیش نکالا دیا۔ اور اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے نہیں پڑتے تو ان کی حکومت ان سے اچھی تھی، ہم ان کو چلنے دیتے۔ اور ان اسلام کی بقا کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ کہتے ہیں نا اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، ایک طرف ان کی حکومت ہے جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، انگلینڈ سے لے کر کے یہاں تک کی حکومت تھی، سورج ڈوبتا ہی نہیں تھا۔ نہ ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حدود سلطنت میں 24 گھنٹہ کہیں نہ کہیں سورج رہتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی۔ اتنی بڑی حکومت سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک استاذ ملا محمود، ایک شاگرد محمود، ایک انار کے درخت کے سائے میں بیٹھ کے انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، دارالعلوم دیوبند۔ کہاں اتنی بڑی حکومت، اور کہاں اس حکومت کو شکست دینے کے لیے جو پروگرام بنا وہ یہ پروگرام تھا، اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ۔ ہندوستان اور دنیا بھر میں جتنے مدارس ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے، اور اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے ان مدارس کا باقی رہنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال جب اسپین گئے جہاں 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، جب وہاں سے واپس آئے تو ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ان مکاتب کو اور مدارس کو اسی طرح رہنے دو، ورنہ جو میں دیکھ کے آیا ہوں کہ اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دیا گیا، اسی طرح تاریخ ہندوستان میں دہرائی جائے گی۔ تو اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے مدارس کا رہنا ضروری ہے۔ آج مدرسہ اسلامیہ، وہاں کے اساتذہ اور وہاں کے طلباء چندے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت مولانا جمال الدین لبیب انوری، انہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، جو ڈابھیل کے شیخ الحدیث تھے دیوبند کے، وہاں دیوبند میں دارالعلوم میں پڑھاتے تھے۔ کچھ اختلاف ہوا تو دارالعلوم چھوڑ کر کے گجرات ڈابھیل میں آئے تھے، یہاں پڑھاتے تھے۔ تو مولانا جمال الدین لبیب انوری ڈابھیل میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے بخاری شریف اور حدیث کی کچھ کتابیں پڑھی تھی، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ انوری لگاتے تھے۔ انہوں نے جو ہے یہ بنیاد رکھی تھی مدرسہ اسلامیہ کی، جس کے قیام پر تقریباً 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ آج وہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور شہر کی بیشتر مساجد کے اندر وہاں کے پڑھے ہوئے لوگ امامت کر رہے ہیں۔ تو یہ دکھائی دینے میں ایک معمولی چیز ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کرو کہ یہی وہ طریقہ تھا جس سے ہندوستان میں اسلام باقی ہے، جس سے ہندوستان میں مسلمان باقی ہے۔
اور جس کی یہاں سے پڑھنے والے لوگوں نے انگریز کو دیش سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. تو مدرسہ اسلامیہ کے ذمہ داران آئے ہیں، ان کی گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کا بھرپور تعاون کریں. مالیگاؤں دور دور تک کے مدارس کی کفالت کرتا ہے. اپنے یہاں کے مدارس کا ہم پر زیادہ حق ہے. یہ ایسے مدارس ہیں کہ ہم ان کو جب جا کر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے. اس لیے اداروں کا تعاون ضروری ہے. کچھ لوگوں کی چاہت یہ تھی کہ رجب کا مہینہ ہے، شب معراج اسی مہینے میں ہے، تو معراج کے تعلق سے بیان ہو. زندگی رہی تو معراج کا بیان آگے بھی ہو سکتا ہے. اور ایک بات بتا کر کے اپنی بات ختم کروں کہ معراج کے تعلق سے علماء کے درمیان تاریخ کو لے کر کے اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو معراج ہوئی تھی. یہ جو مشہور ہے 27 رجب مشہور ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفا کے پہ کر نانات بھی کلشکر صدقا وفا کے پہ کر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گواہی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانات بھی کلشکر